السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو دا 5th لیکچر آف آپریٹنگ سسٹمس. اچھا، آج کا ایجنڈا دیکھنے سے پہلے ایک میں چیز کہتا چلوں جو پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں نے کہی ہے کہ اف یو ہیو اینی کوشچنس پلیز ڈو رائٹ ٹو می اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر دیم. اوکے، سو لیٹس لک ایٹ دا ایجنڈا فار ٹوڈے. جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویل ریویو لیکچر نمبر 4. پھر ہم جو لینکس یونکس ڈائریکٹری اسٹرکچر کی براؤزنگ کی بات کر رہے تھے وہ دیکھیں گے. پھر ایک اور امپورٹنٹ کمانڈ ہے یونکس کی جو آپ کو بڑی فریکوینٹلی یوز کرنی پڑے گی، وہ دیکھیں گے. اینڈ دین ویل اسپینڈ دا ریسٹ آف دا لیکچر آن دا بیسک کانسیپٹ بہائنڈ اے پروسیس. پروسیس ہوتا کیا ہے؟ پروسیس ایک تو ہم نے بات کی تھی جی کہ اٹس اے پروگرام ان ایکسیکیوشن، لیکن اس سے بہت زیادہ ہے. تو اس کی دیکھیں کہ پروسیس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. یہ تھرو اٹس لائف ہاؤ مینی اسٹیٹس اٹ مے گو تھرو، ان کی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے پروسیس اسکیجولنگ کی. اس میں 2-3 طرح کی اسکیجولنگ ہم دیکھیں گے کہ اسکیجولنگ کا کانسیپٹ کیا ہے اور ایک ٹپکل آپریٹنگ سسٹم میں کس کس طرح کی اسکیجولنگ پروسیس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لک ایٹ دا اسکیجولنگ الگوریدمس، وہ تھوڑی دیر بعد میں آئیں گے، لیکن جنرلی اسپیکنگ دا کانسیپٹ بہائنڈ ڈفرنٹ ٹائپس آف اسکیجولرس. اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پروسیس کریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ٹرمینیٹ کیسے کیا جاتا ہے. اور جب پروسیس کریٹ ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے ان ٹرمز آف کہ جو پیرنٹ اور چائلڈ پروسیس کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے، ان میں کیا چیزیں کامن ہوتی ہیں، کیا وہ چائلڈ جو ہے پیرنٹ سے انہیرٹ کرتا ہے یا آیا وہ کرتا بھی ہے یا نہیں. اس طرح کی باتیں ہم دیکھیں گے. ٹرمینیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پروسیس ٹرمینیٹ کیوں ہوتا ہے، تو اس کے 2-3 ریزنس ہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو ریکیپ دا لیکچر اینڈ ویل بی ڈن فار ٹوڈے. ٹو ریکیپ لیکچر 4، ہم نے لیکچر 4 میں کیا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچرز کیا ہیں. اس کے بعد ہم نے بریفلی بات کی کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے کیا ایشوز ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھنا شروع کیا تھا کہ یونکس اور لینکس کا ڈائریکٹری اسٹرکچر کس طرح سے ہوتا ہے جو کہ یوزر کو نظر آتا ہے. تو اس کی ہم نے تھوڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ ایک ٹری لائک یا ہائرارکیکل فائل سسٹم ڈائریکٹری اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اوپر سب سے روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے اور ساری جو ڈائریکٹریز اور فائلز ہیں اس کے نیچے ہوتی ہیں. دے ہینگ آف دا روٹ. تو اس کے جو روٹ کے امیڈیٹلی نیچے سب ڈائریکٹریز ہوتی ہیں. اس میں سے کچھ امپورٹنٹ ڈائریکٹریز کی ہم نے بات کی، جس میں ہم نے ایک ڈائریکٹری کہا کہ وہ لینکس میں جنرلی ہوتی ہے بٹ یونکس سسٹم میں بھی سسٹم ایڈمنسٹریٹرز کریٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہوم ڈائریکٹری. سو روٹ کے اندر ایک ہوم ڈائریکٹری ہوتی ہے جس میں باقی یوزرز کی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اور اس کو ہم ٹپکلی سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ آرگنائز اس طرح کرتا ہے کہ یوزرز کی جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں ان کو لمپ سم کر کے ایک ڈائریکٹری کے اندر ڈال دیا جائے. تو جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ فار ایگزامپل ان ٹپکل یونیورسٹی سیٹ اپ، ہوم کے اندر فیکلٹی کی ایک سب ڈائریکٹری ہوگی، اسٹاف کی ہوگی، اسٹوڈنٹس کی ہوگی. فیکلٹی سب ڈائریکٹری کے نیچے ساری فیکلٹی کی ڈائریکٹریز ہوں گی اور ان ڈائریکٹریز کو ہم کہتے ہیں ہوم ڈائریکٹریز. کیونکہ جب ایک یوزر ایک فیکلٹی لاگ ان کرے گا تو اپنی ڈائریکٹری جو کہ فیکلٹی کی ڈائریکٹری کے اندر ہوگی اس میں اس کو پلیس کر دیا جائے گا اور وہاں سے وہ یوزر جو ہے فیکلٹی ممبر ان دس کیس، وہ جو بھی ڈائریکٹری سب ڈائریکٹریز فائل کریٹ کرنا چاہے گا وہ اپنی ہوم ڈائریکٹری کے انڈر کرے گا. دس از اے ویری سمپل وے آف مینیجنگ دا فائلز اینڈ ڈائریکٹریز. اچھا، پھر اسی طرح اسٹوڈنٹس کے نیچے بھی ہوں گے کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی میں ان جن کو اکاؤنٹ آپ نے دینا ہے، پریولیج دینی ہے کہ یہ یونکس سسٹم یا لینکس سسٹم یوز کر سکیں، ان سب کی ہوم ڈائریکٹریز ہوں گی. سو روٹ، ہوم، اس کے نیچے اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس کے نیچے آل دا اسٹوڈنٹس ہو آر ایلیجیبل ٹو یوز دس یونکس سسٹم، ہو آر الاؤڈ ٹو یوز دس یونکس سسٹم. پھر اس میں نے کہا کہ لیٹ سپوز دیر از اے اسٹوڈنٹ کالڈ ندیم. اس کے نیچے ہم نے ڈائریکٹری اسٹرکچر دیکھا ندیم کی ہوم ڈائریکٹری کے نیچے کہ اس نے ایک پرسنل ڈائریکٹری بنائی ہے اور ایک کورسز کی. کورسز کے نیچے اس نے ایک سب ڈائریکٹری بنائی CS 604 کی. تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا. اب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ندیم کی ہم ڈائریکٹری اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں اور اب ہم کچھ کمانڈز ڈسکس کریں گے
which would allow you to create subdirectories, remove subdirectories, browse through the directory structure, list the contents of a directory, and copy files from one place to another, remove files, move files, and at the end we are going to see how you can compile a C program on a Unix system. So let's look at the next slide. اس میں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یوزر ہے اسٹوڈنٹ سب ڈائریکٹری کے نیچے ندیم کی 2 سب ڈائریکٹریز ہیں، پرسنل اینڈ کورسز میں اس نے 2 ڈائریکٹریز کریٹ کی ہیں، ایک CS401 کے لیے اور ایک CS604 کے لیے، اور ندیم یہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب بیکاز ندیم از دا ہوم ڈائریکٹری آف دس اسٹوڈنٹ کال ندیم، جب یہ لاگ ان کرے گا اسٹوڈنٹ تو یہ ندیم کے اندر اس کو پلیس کر دیا جائے گا، اور پھر یہ یوزر دیکھ سکتا ہے کہ ندیم کے انڈر اس کی ہوم ڈائریکٹری کے نیچے کتنی فائلز اور ڈائریکٹریز ہیں بائی یوزنگ سم کمانڈ، اور پھر یہ کوئی سب ڈائریکٹری اپنی سب ڈائریکٹری کے نیچے کریٹ بھی کر سکتا ہے. ابھی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کانسیپٹ آف پرمیشنز اینڈ پریولیجز، کہ اگر کسی یوزر کو کوئی پرمیشن ہو کسی ڈائریکٹری کے نیچے تو تبھی وہ اس کے نیچے کوئی ڈائریکٹری کریٹ کر سکتا ہے یا کسی ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو دیکھ سکتا ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. But I'm going to assume that is the case, and later on in the course we may talk about this as to how you can do that, how you can set permissions for somebody else to browse through your directories, or how you can browse through some other directories in the system or belonging to some other user. اچھا، اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں ایک امپورٹنٹ تھوڑی سی ڈائریکٹریز ہیں جن کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں in our discussions about using a Unix system. تو 4 میں نے یہاں لسٹ کی ہیں. ایک تو ہے روٹ ڈائریکٹری جس کی ہم نے بات کر لی، پھر ہے home/login ڈائریکٹری. ہوم ڈائریکٹری اور لاگ ان ڈائریکٹری یوزلی ایک یوزر کی ایک ہی ہوتی ہے کہ جب یوزر لاگ ان کرتا ہے تو جس ڈائریکٹری میں جاتا ہے اس کو ہم لاگ ان ڈائریکٹری بھی کہہ دیتے ہیں اور ہوم ڈائریکٹری بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، اب جیسے روٹ ڈائریکٹری کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم سلیش یوز کرتے ہیں، اسی طرح ہوم ڈائریکٹری کو ڈینوٹ کرنے کے لیے بھی نوٹیشنز ہیں ہماری ان دا یونکس سسٹم. اگر ہم ٹلڈا یوز کریں گے، اچھا یہ جو چیزیں ہیں کہ کس طرح ڈینوٹ کریں گے ہوم ڈائریکٹری کو، دس وڈ ویری فرام شیل ٹو شیل. میں جس شیل کی بات کروں گا یہ ہوگا بیش، جو کہ ون آف دا موسٹ کامنلی یوزڈ شیل which has a lot of great features for both at the user level for interaction with the system as well as ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکرپٹنگ فیچرز. تو صرف اس کی بات کروں گا. اگر میں کوئی اور چیز ڈسکس کر رہا ہوں جو بیش میں نہیں ہے تو I'll explicitly say so. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے جو ہوم اور لاگ ان ڈائریکٹری کی اس کو ہم کس نوٹیشن سے ہم اس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یونکس سسٹم کو، اس میں ٹلڈا ایک ہے، دوسرا ہے $، اپر کیس HOME ہوم. اچھا، ایک اور میں نے لسٹ کیا ہوا ہے $، لوور کیس ہوم. لوور کیس ہوم بیش سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ایک اور شیل ہے جس کو سی شیل کہتے ہیں. ایک اس کا انہینسڈ ورژن ہے جس کو ہم TC شیل کہتے ہیں، اس کو ٹیش بولتے ہیں. اس میں یہ $، لوور کیس ہوم کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو اسپیسیفائی دا یوزرز ہوم ڈائریکٹری. اور میں اگر یوز کرتا ہوں ٹلڈا یا $، ہوم اپر کیس اور لوور کیس ڈپینڈنگ اپون وچ شیل آئی ہیو، تو یہ میری ہوم ڈائریکٹری کو ڈینوٹ کرے گا. یہ نہیں کہ میں آپ کی ہوم ڈائریکٹری کو یہ نوٹیشن یوز کر کے ڈینوٹ کر سکوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے کرنٹ ڈائریکٹری کا. جب میں براؤز کر رہا ہوتا ہوں ڈائریکٹری اسٹرکچر کو تو کسی جگہ جا کے مجھے رکنا ہوتا ہے اور وہاں میں نے اپنا کام کرنا ہے. فار ایگزامپل کہ CS604 میں جا کے تو میں نے اپنی ایک ڈائریکٹری کریٹ کرنی ہے جس کو میں کہوں گا کہ دس از فار پروگرامس. ٹھیک ہے، پروگرامس ڈائریکٹری. اس کو میں نے کریٹ کرنا ہے. پھر اس کے اندر میں فائلز کریٹ کروں گا، مائی سورس فائلز، فار ایگزامپل program1.c اور assignment1.c وٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو ٹو اٹ. اس کو میں پھر کمپائل کروں گا اینڈ رن کروں گا. ایررز آئیں گے کمپائلر کے یا پرہیپس رن ٹائم ایررز آئیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ورک انڈر اے پرٹیکولر ڈائریکٹری. آئی ول اسٹے ان دیٹ ڈائریکٹری. اس ڈائریکٹری کو ہم یونکس لینکس کے جارگن میں، یونکس لینکس کے لٹریچر میں اس کو کہتے ہیں ورکنگ ڈائریکٹری یا کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری. اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں ایک ڈاٹ سے، پیریڈ سے. اچھا، سو ہم یونکس کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں اور ان کو اگر ڈاٹ کسی جگہ اگر ڈائریکٹری اسپیسیفائی کرنی ہے تو ڈاٹ یوز کریں گے تو وہ کمانڈ وڈ انڈرسٹینڈ دیٹ یو مین یور کرنٹ ڈائریکٹری. اچھا، اس کا بھی یوز ہم دیکھیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور ڈائریکٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا پیرنٹ آف دا کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری.
سو میں فار ایگزامپل اپنی اگر لیٹس سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یوزر ندیم اگر اپنی ڈائریکٹری CS604 میں ہے تو ڈاٹ وڈ ریپرزینٹ CS604. ڈاٹ اگر کہیں اس ڈائریکٹری میں بیٹھے ہوئے تو اٹ وڈ مین دا پیرنٹ آف CS604 وچ وڈ بی دا کورسز ڈائریکٹری. ٹھیک ہے جی. سو دا پیرنٹ آف دا کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری از ڈینوٹڈ بائی ڈاٹ. اچھا یہ تو ہو گیا چند امپورٹنٹ ڈائریکٹریز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ کمانڈس ہیں جیسے میں نے بات کی وچ وڈ الاؤ یو ٹو براؤز تھرو دا ڈائریکٹری اسٹرکچر. تو اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کمانڈس ہیں. اچھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ LS کمانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈسپلے دا کانٹینٹس آف اے ڈائریکٹری. اگر ایک ڈائریکٹری میں سب ڈائریکٹریز ہیں اور فائلز ہیں اور آپ ان کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا کیا نام ہیں اور کون سی ان میں سے ڈائریکٹریز ہیں, کون سی فائلز ہیں. ان لینکس فار ایگزامپل اور ایون ان یونکس یو کین ایکچولی find out by displaying names of files and directories in our directory کہ ان کی کیا نیچر کیا, ان کی ٹائپ کیا ہے. ایک ڈائریکٹری ہے, سورس فائل ہے, ٹیکسٹ فائل ہے یا ایکسیکیوٹیبل فائل ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس ڈسکشن میں جو تھوڑی دیر کے لیے ہم کریں گے اس میں ہم دیر آر مینی فیچرز, مینی آپشنز ود دیز کمانڈس. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز آپشنز فار دا کمانڈز وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہیئر. ہم بڑا سمپل ان کا یوز دیکھیں گے. اگر آپ نے ان کا ایڈوانس یوز دیکھنا ہے تو کوئی یونکس کے یوزر انٹرفیس کی کتاب آپ دیکھ لیجئے یا ویب براؤزنگ کریں, آپ گوگل پہ جا کے آپ دیکھیں کہ ٹائپ یونکس ٹیوٹوریل اور انٹروڈکشن ٹو یونکس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو آپ کو اچھے ٹیوٹوریلز مل جائیں گے. اور کچھ URLs آپ کو میں دوں گا تھوڑی دیر میں جو کہ وچ آر گڈ ٹیوٹوریلز فار ویریس ٹائپس آف کمانڈز اینڈ انٹروڈکٹری یونکس is explained quite well on those web pages. ٹھیک ہے. اچھا LS کی تو ہو گیا کہ آپ نے ایک ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو لسٹ کرنے ہیں. CD would allow you to move from one directory to another, to hop from one directory to another. PWD command can be used to display the absolute path name of your current working directory. تو آپ PWD جب ٹائپ کریں گے تو آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا ایبسولوٹ پاتھ نیم. ایبسولوٹ پاتھ نیم کیا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ جو روٹ سے شروع ہوگا. تو آپ دیکھیں گے /home/student/ ندیم/ بلا بلا بلا. تو اس طرح یہ ڈسپلے کر دے کہ آپ کس ڈائریکٹری میں. ٹھیک ہے. اچھا پھر میک ڈر اور ریموو ڈر, RMDIR اور MKDIR. MKDIR کمانڈ یوز ہوتی ہے ٹو کریٹ اے نیو ڈائریکٹری, ٹو میک اے نیو ڈائریکٹری. RMDIR از یوز ٹو ریموو این ایمپٹی ڈائریکٹری. نان ایمپٹی ڈائریکٹری آپ ریموو ڈر سے نہیں ریموو کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو ایک اور کمانڈ یوز کرنی پڑے گی جو میں نے اینڈ میں لسٹ کی ہوئی ہے, RM. یہ بیسیکلی تو یوز ہوتی ہے فائلس کو ریموو کرنے کے لیے, لیکن آپ اس کا ایک خاص فیچر یوز کر کے آپ نان ایمپٹی ڈائریکٹریز کو بھی ریموو کر سکتے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین وی ڈو دیٹ, کیونکہ ایک دفعہ ڈیلیٹ ہوگی یونکس یا لینکس سسٹم سے فائلز آپ کی تو آپ کو ریکور نہیں کر سکتے ان کو. آپ اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریکور دیم. آپ کے وہ نارٹن یوٹیلیٹیز جو آپ یو مے بی یوز ٹو یوزنگ دوز ٹولس, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک آن دا یونکس لینکس سسٹم. سو یونکس لینکس سسٹم اسیومس کہ آپ ایک اسمارٹ یوزر ہیں. سو یو نیڈ ٹو ایکٹ اسمارٹ اور میک شیور کہ جو بھی آپ کمانڈ رن کریں, میک شیور یو وانٹ ٹو رن دیٹ کمانڈ. ان پرٹیکولر اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کافی خراب ہو سکتے ہیں, ڈینجرس ہو سکتے ہیں, کہ آپ اپنا 6 مہینے کا کیا ہوا کام جو ہے ایک سیکنڈ میں آپ ریموو کر دیں ود دا ہٹ آف فنگر آن دا ریٹرن کی, تو آپ یو وانٹ ٹو میک شیور کہ وین یو ڈو سچ تھنگس یو ری تھنک ویدر یو وانٹ ٹو رن دس پرٹیکولر کمانڈ اور ناٹ. تو اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتایا کہ RM کمانڈ ہے ڈو ریموو نان ایمپٹی ڈائریکٹریز. اچھا CP اینڈ MV کمانڈ. CP یوز ہوتی ہے ٹو کاپی ا فائل ٹو ا ڈائریکٹری اور کاپی ملٹیپل فائل, کاپی ا فائل ٹو اندر فائل اور کاپی ا فائل ٹو اندر ڈائریکٹری with the same name or a different name, or copy multiple files to a directory. Move بھی ہوتی ہے اس طرح, to move a file from one place to another place یا to rename a file. اچھا یہ تو ہو گیا کہ کمانڈ جو ہم ڈسکس کریں گے. اگلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو میں نے تھوڑی سی ایگزامپلز یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ ناؤ. کہ پہلی ایگزامپل ہے میک ڈر اسپیس ٹیمپ. ہمیشہ کمانڈ اور جو بھی اس کا آرگومنٹ آپ نے دینا ہے ان میں ایٹ لیسٹ ایک اسپیس ہونی چاہیے. سو دس از میک ڈر ٹیمپ. اس کا کیا مطلب ہے, جب یہ آپ کمانڈ رن کریں گے
تو جو بھی آپ کی کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری ہے اس میں ٹیمپ ڈائریکٹری کریٹ ہو جائیں گی. اگلی کمانڈ ہے میکٹر ~courses/CS604/programs. تو اسیوم اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ہوم ڈائریکٹری کے نیچے کورسز ڈائریکٹری ہے, اس کے نیچے CS604 بھی ہے, اور اس کے نیچے آپ یہ کمانڈ یوز کر کے پروگرامز ڈائریکٹری کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اگلی کمانڈ ہے ریموو ڈر, اور پاتھ نیم میں نے سیم ہی دے دی ہے. سو اپیرنٹلی آئی کریٹڈ دس ڈائریکٹری کالڈ ~courses/CS604/programs. پروگرامس کی ڈائریکٹری میں نے کریٹ کی. اٹ از این ایمپٹی ڈائریکٹری, میں نے اس میں کوئی چیز اور کریٹ نہیں کی. آئی کین ریموو اٹ ود ریموو ڈر. سو ریموو ڈر جو کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس ڈائریکٹری کو ریموو کر دے گی. اگر آپ نے یہ ڈائریکٹری کریٹ کر کے اس میں کوئی اور چیزیں کریٹ کر لی ہیں سچ ایز ادر ڈائریکٹریز اور فائلس, تو پھر آپ ریموو ڈر سے نہیں اس کو ریموو کر سکتے. اس کے لیے آپ کو کمانڈ ایک اور یوز کرنی پڑے گی, جیسے میں نے کہا کہ RM کمانڈ ود سم آپشن. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں, اس میں ایگزامپلز میں نے دی ہیں CP کمانڈ کی اور MV کمانڈ کی. 2 کمانڈز میں نے دی ہیں CP کے لیے, 2 دی ہیں MV کے لیے. پہلی جو کمانڈ ہے CP file1 space file2, وہ فائل 1 جو آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہے اس کو کاپی کر دے گی ان اندر فائل کالڈ file2 آلسو ان یور کرنٹ ڈائریکٹری. اچھا, CP ~file1 space ~memo/file2, یہ آپ کو فائل 1 جو آپ کی ہوم ڈائریکٹری میں ہے اس کو کاپی کر دے گی ان دا میموز ڈائریکٹری وچ از انڈر یور ہوم ڈائریکٹری, اور جو کاپیڈ فائل کا نام ہوگا وہ ہوگا فائل 2. سو فائل 1 آپ نے اپنی ہوم ڈائریکٹری میں سے لی اور فائل 2 میں کاپی کر دی, لیکن فائل 2 کدھر ہے؟ ان دا میموز ڈائریکٹری انڈر یور ہوم ڈائریکٹری. اچھا, پھر آپ نے انہی پاتھ نیمز کو یوز کر کے MV کمانڈ یوز کی. تو جب آپ نے MV file1 file2 کہا, اس کمانڈ کو ٹائپ کیا اور انٹر کو ہٹ کر دیا, تو فائل 1 موو ہو گئی فائل 2 میں, اور دونوں آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں, اوریجنل فائل بھی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہے, اب آپ جس کو موو کر رہے ہیں وہ بھی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہوگی. تو افیکٹولی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فائل 1 کو ری نیم کر دیا فائل 2. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری ایگزامپل ہے کہ موو ~file1 space ~memo/file2, جیسے کہ اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فائل 1 جو آپ کی ہوم ڈائریکٹری میں ہے اس کو آپ نے موو کر دیا ایک اور فائل میں کالڈ فائل 2 وچ از انڈر دا میموز ڈائریکٹری ان یور ہوم ڈائریکٹری. تو ان دونوں کیسز میں دونوں کمانڈ جو رن کریں گے تو فائل 1 وڈ گو اوے, آپ فائل 1 کو دوبارہ ایکسس نہیں کر سکتے. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سلائڈ جو ہے اس میں نے ایگزامپل دی ہیں 3 ایگزامپلز فار دا RM کمانڈ ٹو ریموو فائلز. ایک میں نے دی ہے کہ RM فائل 1 کہ ریموو کر دیں فائل 1 آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں سے. ہم نے پہلے بھی اس طرح کی بات کیا کہ اگر سمپل فائل نیم دیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہوگا. اچھا, دوسری ہے کہ ریموو ~courses/CX604/program/test.c. ریموو ہم کرنا چاہتے ہیں دا لاسٹ کمپونیٹ آف دا پاتھ نیم جس کو test.c ہم کہتے ہیں. سو یہ آپ نے ٹیسٹ پروگرام کو لکھا سی کا, اس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یو آر ناٹ نیسسریلی انڈر دا پروگرامز ڈائریکٹری. اگر تو پروگرامز ڈائریکٹری میں ہوتے تو وہ آپ کی کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری ہوتی, اس میں سے آپ سمپل کہہ سکتے تھے ریموو اسپیس test.c. اب آپ کسی اور جگہ ہیں تو یو آر یوزنگ دس پاتھ نیم اسٹارٹنگ ود یور ہوم ڈائریکٹری. تو test.c جو کہ پروگرامز ڈائریکٹری کے اندر ہے اور پروگرامز ڈائریکٹری آپ کے CS604 میں ہے وچ از انڈر دا کورسز ڈائریکٹری انڈر یور ہوم ڈائریکٹری, وہ test.c ریموو ہو جائے گی. اچھا, اب میں نے بتایا کہ کئی آپ کے آپشنز ہوں گے جن کو ہم فلیگز کہتے ہیں, فلیگز بھی کہتے ہیں کمانڈز کے, اور وہ آپشنز ہوتے ہیں ڈیش کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا ls اسپیس -l اگر کر دیں تو آپ کو کرنٹ ڈائریکٹری کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ان کی لانگ لسٹنگ مل جائے گی. جب لانگ لسٹنگ ملتی ہے تو اس میں کئی آپ کو کئی طرح کی انفارمیشن مل جاتی ہے فار ایوری فائل اینڈ ڈائریکٹری ان دا ڈائریکٹری دیٹ یو آر لسٹنگ, اور اس میں بتا دیتے ہیں آپ کی پرمیشن کیا ہے, اونر کیا ہے, اس فائل کا اونر کون سا ہے, فائل کا سائز کیا ہے, کب فائل لاسٹ اپڈیٹ ہوئی تھی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے. rm*.o کمانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ پروگرامس کو کمپائل کرتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو
ان کی آبجیکٹ فائلز کریٹ کرنی پڑتی ہیں ایکسیکیوٹیبل فائلز کریٹ کرنے سے پہلے. تو ایٹ دا اینڈ وین یو آل ڈن جنریٹنگ دا ایکسیکیوٹیبل, آپ چاہیں گے کہ جتنی آبجیکٹ فائلز تھیں میں نے کریٹ کی وہ ساری ریموو کر دوں. تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ rm ~star.o کر دیں, *.o, کیونکہ .o ایکسٹینشن جو ہے یہ آبجیکٹ فائلز کی ہے یونکس اور لینکس کے اندر. اچھا, اب اس کو ہم جو اسٹار ہے اس کو ہم وائلڈ کارڈ کہتے ہیں. تو وائلڈ کارڈ جو ہے یہ ایک اسٹار ہے, ایک کوشچن مارک ہے. کوشچن مارک ایک کیریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اسٹار جو ہے ون اور مور کیریکٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی اسٹار کو یوز کریں گے کسی کمانڈ کے ساتھ تو یہ سیکوینس آف کیریکٹرز کو ریپرزینٹ کر دے گا. تو اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ریموو star.o مینس کہ کوئی بھی نام ہو فائل کا, فار ایز لانگ ایز اٹ ہیز .o ایکسٹینشن, ان ساری کو ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں ان دا کرنٹ ڈائریکٹری. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہوگی ساری آپ کی کمانڈز وچ الاؤ یو ٹو براؤز ٹو دا ڈائریکٹری اسٹرکچر, کریٹ ا ڈائریکٹری اسٹرکچر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, لسٹ دا کانٹینٹس آف اے ڈائریکٹری. اب ایک کمانڈ ہم نے اور دیکھنی ہے جو کہ آپ فریکوینٹلی یوز کریں گے جب آپ پروگرامس کریں گے, ان کو آپ نے کمپائل کر کے ایکسیکیوٹیبل بنانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کمپائلر کمانڈ یوز کرنی پڑے گی. تو جو کمپائلر کمانڈ ہے جو یونکس میں کامنلی یوز ہوتی ہے, لینکس میں, وہ ہے دا GNU کمپائلر کمانڈ, اور اس کا نام ہے GCC. GCC کمانڈ آپ یوز کر کے اس کو آرگومنٹ دیں کوئی سی پروگرام, اور ہر سی پروگرام کا جو نام ہے وہ .c ایکسٹینشن پہ ختم ہوگا, لوور کیس سی. سو یو سے GCC program.c, تو یہ اینڈ ہٹ دا انٹر کی, دس از گوئنگ ٹو کریٹ این ایکسیکیوٹیبل فائل, اور جو ایکسیکیوٹیبل کا ڈیفالٹ نام ہوگا وہ ہوگا a.out. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے GCC کمانڈ یوز کر کے GCC اسپیس program.c انٹر کو ہٹ کیا, ایکسیکیوٹیبل جو ہے a.out میں آ گیا. اب آپ نے اس کو رن کرنا ہے, تو آپ اس کو رن کریں گے, ٹائپ کریں گے ./a.out. ڈاٹ اس میں ڈینوٹ کرے گا کہ آپ سسٹم کو بتا رہے ہیں ٹو دا کمانڈ انٹرپریٹر کہ آپ اپنی کرنٹ ڈائریکٹری میں سے a.out کو رن کرنا چاہ رہے ہیں. سو ./a.out, جیسے کہ آپ کی سلائڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اچھا, اب اگر آپ a.out ڈیفالٹ جو ایکسیکیوٹیبل فائل کا نام ہے اس میں نہیں کریٹ کرنا چاہتے, تو آپ ایک آپشن یوز کر سکتے ہیں کمپائلر کمانڈ کی, GCC کی, جس کو -o آپشن کہتے ہیں. تو آپ لوور کیس او کے بعد جو آپ نام دیں گے وہ ہوگا ایکسیکیوٹیبل فائل کا نام. اچھا, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو یوز دا -o آپشن, میننگ کہ آپ آؤٹ پٹ کس فائل میں کریٹ کرنا چاہیں گے, اور کمپائلر کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی, دا ایکسیکیوٹیبل فائل. تو لیٹس سے کہ پروگرام کا نام ہے آپ کا program.c, اور آپ ایکسیکیوٹیبل ڈالنا چاہتے ہیں دا فائل کالڈ پروگرام. نو میک شیور دیٹ یو اسپیسیفائی پروگرام اینڈ ناٹ program.c, کیونکہ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں سی پروگرام, اور بار بار کوئی ایڈیٹر یوز کر کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایڈٹ program.c, تو جب آپ کمپائلر کی کمانڈ دیں گے تو اس میں بھی آپ ٹائپ کریں گے GCC اسپیس program.c-o, اور پھر آپ بائی مسٹیک یو کین گیو program.c. یہ اگر آپ نے کر دیا, دین آل آف یور پروگرام فائل program.c is going to be deleted. The contents are going to be deleted. It would become an empty file. So make sure that whenever you use -o option to create the executable in another file, تو آپ اس میں .c کی ایکسٹینشن نہ دے دیں کہیں. سو جو ایگزامپل میں نے لی ہے اس میں کہا کہ GCC اسپیس program.c اسپیس -o اسپیس program. تو اب ایکسیکیوٹیبل پروگرام میں بن گیا. اس کو آپ ایکسیکیوٹ کیسے کریں گے, ./program, ہٹ دا انٹر کی, پروگرام کی آؤٹ پٹ آئے گی اینڈ سو آن. اچھا, ایک جو آپشن کمپائلر کمانڈ کی اور جو کافی کامنلی یوز ہوگی ان پرٹیکولر جب آپ لائبریری کوڈز یوز کرتے ہیں, تو جب لائبریری کوڈ آپ یوز کرتے ہیں تو فار سم لائبریریز یو ہیو ٹو ایکسپلسٹلی ٹیل دا کمپائلر کمانڈ دیٹ یو وانٹ ٹو لنک دس پرٹیکولر لائبریری. بہت سی لائبریری کمپائلر آٹومیٹکلی لنک کر لیتا ہے جو کہ کامنلی یوز ہوتی ہیں, لیکن فار ایگزامپل لائبریری سچ ایز دا میتھ لائبریری, دا ساکٹ لائبریری جو کہ نیٹورک پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے, ان کا آپ نے ایکسپلسٹلی کمپائلر کمانڈ کو بتانا ہے کہ یہ لائبریری آپ لنک کریں.
سو اس کے لیے جو آپشن ہے -L کی ہے, اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ کیریکٹرز آپ بتاتے ہیں اسپیسیفائنگ دا پرٹیکولر لائبریری. سو جو ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو, اس میں بتا رہا ہوں کہ GCC اسپیس program.c اسپیس -O اسپیس program اسپیس -LM. -L کا مطلب ہے آپ لائبریری کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں, M اسٹینڈس فار دا میتھ لائبریری. تو اگر آپ نے اپنے پروگرام میں کوئی میتھ فنکشن یوز لائبریری کا کیا ہے, مے بی دا پاور فنکشن, دا سائن کوسائن فنکشن, اور واٹ ایور میتھ فنکشن جو کہ لائبریری کے اندر ہے, تو آپ کو -LM کمپائلر کمانڈ کو بتانا پڑے گا. اسی طرح سے اگر آپ نیٹورک پروگرامنگ کر رہے ہیں اور ساکٹ کا API یوز کر رہے ہیں, تو آپ کو ساکٹ کی لائبریری بھی لنک کرنا پڑے گی, اور مے بی سم ٹائمز یو نیڈ ٹو لنک 2 لائبریریز. تو وہ بات ہوگی جب بھی کبھی آپ ساکٹ پروگرامنگ کی بات کریں گے انڈر دا یونکس لینکس سسٹم. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا تھا کمپائلر کمانڈ. اگلے 2 جو سلائیڈز ہیں اس میں بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیر آر ریسورسز اویلیبل آن دا انٹرنیٹ. آپ گوگل سرچ کر کے تھوڑا سا اور براؤزنگ کر لیں اور دیکھ لیں کہ مے بی یو کین فائنڈ بیٹر ٹیوٹوریلز. ان 2 سلائیڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 places where there are very good tutorials available for beginners in Unix. اگر آپ بالکل نئے یونکس یوزر ہیں تو دیز آر ویری گڈ ٹیوٹوریلز. ان پرٹیکولر جو سارے یونیورسٹی میں ہے, اور سارے یونیورسٹی میں اور بھی بہت سے ٹیوٹوریل ہیں, تو اس میں جا کے آپ دیکھ لیجیے. اگر آپ کو ان کمانڈس کے متعلق اور سیکھنا ہے یا اور کمانڈس کے متعلق سیکھنا ہے تو پلیز گو اینڈ براؤز تھرو دیز ویب پیجز. اچھا, اب جب بھی آپ پروگرامز لکھیں گے تو سورس پروگرام کریٹ کرنے ہیں آپ کو C++, جاوا, جس لینگویج میں بھی یونکس کے انڈر, انلیس کہ آپ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایڈیٹر یوز کرنا پڑے گا سیپریٹلی. 3 یونکس کے ایڈیٹر کامنلی یوز ہوتے ہیں. Emacs, اس کا گرافیکل انٹرفیس جو اس کو Emacs کہتے ہیں. VI لینکس کے اندر اس کی ورژن آتی ہے Vim. یہ دوسرا ہے, دس از دا اولڈسٹ ایڈیٹر. VI ایڈیٹر از دا اولڈسٹ اسکرین ایڈیٹر. اچھا, بٹ اٹ از آلسو دا موسٹ ڈیفیکلٹ. لیکن یونکس یوزرز کہتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ نو وائی, یو آر ناٹ اے ریئل یونکس یوزر. تو آئی وڈ انکریج یو ٹو ایٹ لیسٹ گو اینڈ ٹرائی یوزنگ اٹ. لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی ٹیوٹوریل دیکھنا پڑے گا یا کوئی کتاب دیکھنی پڑے گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم آن ٹیچنگ یو ہاؤ ٹو یوز اے ٹیکسٹ ایڈیٹر ان دا کورس آن آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس. اچھا, ایک اور ایڈیٹر ہے وچ از ویری ایزی ٹو یوز. اٹس ناٹ ایز پاورفل as Vi or Emacs editors are, but it's very easy to use, and it's called Pico. It's not meant for Unix only. یہ کئی اور آپریٹنگ سسٹمز میں بھی چل جاتا ہے. یونیورسٹی آف واشنگٹن میں ڈیولپ ہوا تھا. تو یہ میں جو پیج آپ دیکھ رہے ہیں, سلائڈ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, اس میں 3 ایڈیٹرز کے لیے آپ کو کچھ ویب سائٹس URLs دیے ہیں. پلیز گو تھرو دیز ویب سائٹس اینڈ لرن اباؤٹ دیز ایڈیٹرز, اینڈ دین ایٹ دا اینڈ چوز ون that you would use in this course and afterwards. ٹھیک ہے. اچھا, اب we switch gears now, اور اب چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا ہے, کیا کیا چیز پروسیس میں ہوتی ہے. پریویسلی تو ہم نے اس کو سمپلی ڈیفائن کیا جی اٹس اے پروگرام ان ایکسیکیوشن, لیکن اب دیکھیں گے کہ پروسیس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ پروسیس کن کن اسٹیٹس میں جا سکتا ہے ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن, کس کس طرح کے نارملی پروسیسز ہوتے ہیں, اور یہ کہ پروسیس کیسے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں شفٹ ہوتا ہے, اور کس طرح اس کی اسکیجولنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹس گو ٹو دا سلائڈ ناؤ اینڈ لک ایٹ ایز ٹو واٹ اے پروسیس از اینڈ واٹ کمپرائزز اے پروسیس. اچھا, جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ پروسیس از سمپلی اے پروگرام ان ایکسیکیوشن, اور پروگرام جو ہے یہ سیکوینشلی ایکسیکیوٹ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پروسیس میں ہے کیا کیا چیز. ٹھیک ہے. تو آئی ایم گوئنگ ٹو لسٹ دیز تھنگز ون بائی ون. ایک تو اس میں کوڈ سیکشن ہوگا, ڈیٹا سیکشن ہوگا, اسٹیک اس کا اپنا ہوگا ایک پروسیس کا, اس میں ہیپ ہوگی, اور ہیپ یوز اسٹیک ہمیں پتہ کس لیے یوز ہوتا ہے, کوڈ ہمارا پروگرام کوڈ ہے. ڈیٹا سیکشن میں آپ کے ڈیٹا ہوتا ہے جس میں آپ کا گلوبل ویریبلس ہوں گے فار ایگزامپل, یا کوئی اور اسٹرنگ آپ نے ڈیفائن کیے ہوں گے. اسٹیک میں اسٹیک یوز ہوتا ہے جب آپ فنکشن کالز کرتے ہیں, تو ایک فنکشن کو آپ نے کال کیا, اس کے لوکل پیرامیٹرز کے لیے جگہ اسٹیک پہ کریٹ کی جاتی ہے, ریٹرن ایڈریس کے لیے کی جاتی ہے, اور جو اس کے لوکل ویریبلز ہیں ان کے لیے جگہ کریٹ کی جاتی ہے اسٹیک کے اوپر. تو اسٹیک اس لیے یوز ہوتا ہے پروسیس کے اندر. ہیپ یوز ہوتی ہے ٹو الاؤ اے پروسیس ٹو ریکویسٹ اسپیس ایلوکیشن اینڈ ڈی ایلوکیشن ڈائنامکلی ایٹ رن ٹائم, جیسے C++ میں آپ کرتے ہیں نیو اور ڈیلیٹ کے ذریعے, اور سی میں کرتے ہیں آپ میلاک اینڈ فری کے ذریعے. اچھا, اس کے بعد ہوتا ہے انوائرمنٹ کا ایریا ہوتا ہے, پھر CPU اسٹیٹ ہوتی ہے,
پروسیس کنٹرول بلاک ہوتا ہے اینڈ مینی ادر تھنگس. انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل جو آپ کمانڈ لائن سے کوئی پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں تو ان کی انفارمیشن وہاں ہوتی ہے کہ کیا پیرامیٹرز ہیں, کتنے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. ان سی لینگویج پروگرامس جب مین کے اندر آپ پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں, آرگ سی اینڈ آرگ وی یا انوائرمنٹ پوائنٹر, وہ سارے اس جگہ پہ ہوتے ہیں. پھر پروسیس کے ساتھ ایک سی پی یو اسٹیٹ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ کون سی اگلی انسٹرکشن ہے جو کہ سی پی یو کو ایکسیکیوٹ کرنی ہے اس پروسیس کے لیے. سی پی یو رجسٹرز کی ویلیوز کیا ہیں, جس میں جنرل پرپز رجسٹرز بھی ہوتے ہیں, پھر اس میں ہوتے ہیں میموری مینجمنٹ رجسٹرز جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ پروسیس کی ایڈریس اسپیس کیا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے کرنل کا, جو کہ ہر پروسیس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے جب پروسیس کریٹ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس کنٹرول بلاک. تو ہر پروسیس کے ساتھ وہ بھی ایک ہوگا. اچھا, اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ پروسیسز دو طرح کے نارملی ہوتے ہیں. سرٹنلی ایک اور بھی ہو سکتا ہے جس کی میں بات کرتا ہوں, بٹ جنرلی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آئیو باؤنڈ پروسیسز, دوسرے ہوتے ہیں سی پی یو باؤنڈ پروسیسز. تو آئیو باؤنڈ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ ایسا پروسیس جو کہ زیادہ وقت آئیو کرتا ہے ڈیورنگ اٹس لائف ٹائم. اور سی پی یو باؤنڈ پروسیس ایسا ہوتا ہے جو ڈیورنگ اٹس لائف ٹائم سی پی یو کو زیادہ یوز کرتا ہے. تو سلائڈ میں آپ اگر دیکھیں تو دو آپ کو ڈائیگرامز نظر آئیں گی. ایک آئیو باؤنڈ پروسیس کی جس میں آئیو برسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ہیں کمپیئر ٹو دا سی پی یو برسٹ. اسی طرح دوسری اگر ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں سی پی یو برسٹ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا آئیو برسٹ. سو پہلی والی جو اوپر والی ڈائیگرام ہے وہ آپ آئیو باؤنڈ پروسیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, دوسری جو ہے وہ سی پی یو باؤنڈ پروسیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا, اس میں دیکھیں تو ان کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں. مثلا واٹ آر دا ایگزامپلز آف آئیو باؤنڈ پروسیسز اینڈ واٹ آر دا ایگزامپلز آف سی پی یو باؤنڈ پروسیسز. اچھا, آئیو باؤنڈ پروسیسز یو شوڈ تھنک آن یور اون آلسو, بٹ آئی ول گیو یو کپل آف ایگزامپلس. ایک یہ ہے کہ اگر آپ ورڈ پروسیسنگ کر رہے ہیں تو جو ورڈ پروسیسر ہے وہ ایک آئیو باؤنڈ پروسیس ہے, کیونکہ زیادہ وقت آپ لگاتے ہیں کی اسٹروکس پہ, ٹھیک ہے, فارمیٹنگ کرنے میں, کی اسٹروکس پہ پوائنٹ سائز چینج کرنے میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے, آپ زیادہ وقت ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے رہتے ہیں, رائٹ. آپ کی اسٹروکس پریس کرتے ہیں اور یو سی دا ڈیٹا آن دا اسکرین, یو میک چینجز آن اٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سی پی یو کی پروسیسنگ بہت کم یوز ہوتی ہے, بلکہ یہ ساری انٹرپٹ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹو ٹیک کی اسٹروکس دیٹ یو پریس آن دا کی بورڈ اینڈ ڈسپلے دیم آن دا اسکرین. Occasionally you would like to save your file in the word processor or in the text editor on the disk, تاکہ آپ نے جتنا کوئی کام کیا ہے وہ سیف رہے, just in case the CPU power goes down یا CPU crashes for some reason and so on and so forth. اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی ایگزامپل ہو سکتی ہے سچ ایز کہ بل جو پرنٹ کرنے والی بیچ پروسیسنگ جو ہوتی ہے کہ آپ نے واپٹا نے بل پرنٹ کرنی ہے, تو وہ جو جاب ہوگی وہ بھی آئیو باؤنڈ ہوگی, زیادہ اس میں پرنٹنگ کا کام ہو رہا ہے, اینڈ پے رول کی اپلیکیشنز اینڈ سو آن. اچھا, سی پی یو باؤنڈ کی کیا ایگزامپل ہوں گی؟ سی پی یو باؤنڈ کی ایگزامپل وہ ہوں گی جس میں سی پی یو زیادہ یوز ہو رہا ہے. سو فار ایگزامپل سم سیمولیشن آف نیٹورک ٹریفک فار سے ہاف اے منٹ اور فیو سیکنڈز ایون, تو جو وہ کام ہو رہا ہوگا اٹ ول بی لاٹ آف میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اینڈ سو آن. تو دیٹ وڈ بی اے سی پی یو باؤنڈ پروسیس, اے پروسیس دیٹ سیمولیٹس traffic on a local area network, for example, for a few seconds. یا کوئی بھی سائنٹیفک ایپلیکیشن جس میں آپ میٹرکس ملٹیپلائی بہت کر رہے ہوں, اینڈ ڈی ایس پی بیسڈ ایپلیکیشن, ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ کی کوئی ایپلیکیشن ایسی ہو, دوز آر ایگزامپلس آف سی پی یو باؤنڈ پروسیس. اچھا, اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ پروسیس جو ہے وہ کن کن اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے ڈیورنگ اٹس لائف ٹائم. اچھا, اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ دا لائف آف اے پروسیس کنسسٹس آف, پرائمریلی ہم اس کو لمپ سم کر لیتے تھے ایک پرٹیکولر نمبر آف اسٹیٹس کو ایک اسٹیٹ میں, کہ سی پی یو برسٹ ہے اور آئیو برسٹ ہے, رائٹ. بٹ ان ریئلٹی دیٹس ناٹ ریئلی دا کیس. سی پی یو برسٹ تو ہوگی کہ وین دا پروگرام کوڈ از ایکسیکیوٹنگ. آئیو برسٹ میں بہت زیادہ چیزیں ہم نے اکٹھی لگا دی تھی, اکٹھی وی کلیکٹڈ اے نمبر آف تھنگس ٹوگیدر, وی کالڈ دوز تھنگز ایز کمپرائزنگ دا آئیو برسٹ. لیکن ان ریئلٹی اس میں پروسیس آئیو بھی کر سکتا ہے, مے بی ویٹنگ فار یوزر ان پٹ, یا ویٹنگ فار دا ڈسک ریڈ ٹو کمپلیٹ اور ڈسک رائٹ ٹو کمپلیٹ اینڈ سو آن سو فورتھ, ویٹنگ فار دا نیٹورک ڈیٹا ٹو کم فرام اے کلائنٹ پروسیس اینڈ سو آن. یا اس میں اور بھی ہو سکتی ہے کہ پروسیس از ویٹنگ فار سم ادر ایونٹ. فار ایگزامپل, ایک پروسیس نے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کیا,
and the parent process wants to wait for the child process to finish its task, and when the child terminates, then only the parent is going to proceed. تو اس طرح ایک اور ایونٹ ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ پیرنٹ پروسیس ویٹنگ فار اے چائلڈ پروسیس. اچھا کورس میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے پروسیس سنکرونائزیشن کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں ٹو سالو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. اس کے بھی ٹولز ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں سیمافورز, اسپن لاک, سیمافورز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ سارے ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ پروسیس ریکویسٹ کر سکتا ہے, بٹ اٹ از پاسبل دیٹ ریسورس از ناٹ اویلیبل. اٹ از ناٹ این ایرر کنڈیشن, لیکن وہ اگر ریسورس اویلیبل نہیں ہے دین دا پروسیس ہیز ٹو ویٹ. سو اٹ از اندر ایونٹ آن وچ اے پروسیس کین ویٹ. تو ابھی تک ہم نے کہا جی کہ آئیو ہو جائے, یا پروسیس ایک چائلڈ پروسیس کا ویٹ کر رہا ہے, یا ایک اور ایونٹ ہے کہ مے بی اے پروسیس نیڈز اے سیمافور, سم کائنڈ آف اے ریسورس وچ دا آپریٹنگ سسٹم از گوئنگ ٹو گیو ٹو دس پروسیس بٹ اٹس ناٹ اویلیبل ایٹ دس ٹائم. یہ ہو گیا. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پروسیس نے کوئی سلیپ کال کر لیے, کوئی ایسا فنکشن کال کر لیا کہ پروسیس وڈ گو ٹو سلیپ فار سم ٹائم. اس کے علاوہ اور کئی ایونٹ ایسے ہوتے ہیں, اینڈ ویل سی مینی آف دیم ایز وی موو along ان دا کورس, کہ جب پروسیس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے فار سم ایونٹ. اچھا ان سب کو لم سم ہم نے کر کے کہہ دیا کہ دس از آئیو برسٹ فار اے پروسیس. ان ریئلٹی دیز آر ویریس اسٹیٹس اے پروسیس کین بی ان. اچھا اب اگر سلائڈ پہ آپ دیکھیں تو ہم نے دکھایا کہ اس میں رفلی 5 اسٹیٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں, although there are many more than 5, but these are the general states. ایک تو ہے نیو اسٹیٹ, کہ یوزر نے ایک ایپلیکیشن رن کی, ڈبل کلک کیا ایک آئیکن پہ, یا کمانڈ لائن کے ذریعے, یا پل ڈاؤن مینیو کے ذریعے, تو آپریٹنگ سسٹم نے ڈسک, assuming that the executable is on the disk, ڈسک سے ایکسیکیوٹیبل لینے, مین میموری میں ڈالنے, اور اس کو ایک پروسیس بنا دینا ہے, میننگ کہ اس کو وہ پروگرام کنٹرول بلاک بھی الوکیٹ کرنا ہے, دا پی سی بی, اور بھی سی پی یو کی اسٹیٹ سیٹ کرنی ہے, دین اٹس گوئنگ ٹو بیکم اے پروسیس. تو جب یہ نیا پروسیس ڈسک سے مین میموری میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دس از اے نیو اسٹیٹ, دا پروسیس از ان اے نیو اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یہ نیا پروسیس آ رہا ہے مین میموری میں. اچھا پھر جب یہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے ٹو گیٹ دا سی پی یو, یہ اس کی ایک اور اسٹیٹ ہوتی ہے کہ اٹ از ریڈی ٹو یوز دا سی پی یو بٹ دا سی پی یو از ناٹ اویلیبل یٹ. تو اس کو ہم کہتے ہیں دس از ان دا ریڈی اسٹیٹ. 2 اسٹیٹس ہوگی, نیو, نیا پروسیس آیا, ریڈی اسٹیٹ میں چلا گیا کہ اٹس ویٹنگ فار دا سی پی یو ٹو بی اسائن ٹو اٹ. پھر ایونچولی جب اس کو سی پی یو ملے گا تو یہ سی پی یو کو یوز کر رہا ہوگا, اس کی انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ کر رہی ہوں گی, تو پھر ہم کہیں گے دس از ان دا رن اسٹیٹ, یہ ایکسیکیوشن اسٹیٹ میں چلا جائے گا. اچھا اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سی پی یو ڈپینڈنگ اپون دا او ایس اسکیجولنگ ایلگودم, اس کو سی پی یو تھوڑے وقت کے لیے دینا تھا, جتنے بھی وقت کے لیے دینا تھا وہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اب یہ اٹ از ریڈی ٹو یوز مور سی پی یو, لیکن اس کا وقت ختم ہو گیا سی پی یو یوز کرنے کا, تو اس کو دوبارہ رن اسٹیٹ میں کر دیا جائے گا. سو یہ پروسیس ایکسیکیوشن یا رن اسٹیٹ سے آئی ایم سوری اٹ از گوئنگ ٹو بیکم انٹو دا ریڈی اسٹیٹ. سو یہ ریڈی ہے سی پی یوز کرنے کے لیے, سی پی یو کا اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, سم ادر پروسیس ہیز ٹو یوز دا سی پی یو, تو یہ دوبارہ ریڈی اسٹیٹ میں آ جائے گا. اچھا اٹ از پاسبل کہ یہ پروسیس نے اپنا سی پی یو وہ پورا جو ٹائم سلائس تھا وہ ختم نہیں کیا, لیکن اس نے کوئی آئیو کرنی ہے, یہ اٹ ہیز ٹو ویٹ فار دا چائلڈ پروسیس, جسٹ کریٹڈ اے چائلڈ پروسیس اینڈ اٹ ہیز ٹو ویٹ فار دا چائلڈ پروسیس ٹو ٹرمینیٹ. یا اس کو ایک سیمافور یا کوئی او ایس ریسورس کی ضرورت ہے اور وہ ریسورس اس وقت اویلیبل نہیں ہے, تو اس کو ویٹ کرنا ہے, یا کسی اور ریزن کی وجہ سے اس کو ویٹ کرنا ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو گو ان ٹو ون ادر اسٹیٹ اینڈ ویل کال اٹ فار ایگزامپل سے دا آئیو اسٹیٹ, اوکے, اور دا ویٹنگ اسٹیٹ ان جنرل. سو نیو اسٹیٹ, ریڈی اسٹیٹ, رننگ اسٹیٹ, ویٹنگ اسٹیٹ, جس میں آئیو ویٹنگ ہو سکتی ہے, جس میں کوئی ایونٹ کی ویٹنگ ہو سکتی ہے, اینڈ ایونچولی پروسیس از گوئنگ ٹو یوز دا سی پی یو فار سم ٹائم and finish its execution, and we say that's the terminal state, or the process terminates. So these are the general 5 states. Let's go to the next slide now and see the diagram which shows us as to how a process goes into various states. تو اس ڈائگرام میں اگر دیکھیں تو نیا پروسیس آتا ہے, it is ready to run. جب اس کو سی پی یو ملتا ہے تو یہ رننگ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. مے بی اس کا ٹائم سی پی یو یوز کرنے کا ختم ہو گیا ہے, تو وہ ایک انٹرپٹ آئے گی اور واپس یہ
ریڈی اسٹیٹ میں چلا جائے گا, یا ڈیورنگ دا رننگ اسٹیٹ اس نے کوئی ڈسک ریڈ ریکویسٹ کر دیا ٹو ریڈ اے فائل فار ایگزامپل, اور رائٹ ٹو اے فائل اور ریڈ ڈیٹا فرام دا نیٹورک, یا کوئی اور ایونٹ آ جائے گا سچ ایز, جیسے میں نے کہا کہ ایک چائلڈ پروسیس کے لیے ویٹ کرنا ہے, تو وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں چلا جائے گا. وہاں سے واپس ایونچولی دا آئی او از گوئنگ ٹو کمپلیٹ, یا ایونٹ وڈ اکر اینڈ دا پروسیس وڈ گو بیک فرام دا ویٹنگ اسٹیٹ ٹو دا ریڈی اسٹیٹ. Eventually, it's going to get the CPU again, get into the running state, and it may loop into this state diagram for some time, and eventually the process is going to use the CPU, it would get into the running state, اپنی ساری باقی انسٹرکشنیں ایکسیکیوٹ کرے گا, آخری انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کرے گا اور ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو یہ ٹرمینیٹڈ اسٹیٹ میں چلا جائے گا. اچھا, اگلی اسٹیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹ آر دا پروسیس ایٹریبیوٹس اور سم ادر ریلیٹڈ انفارمیشن اباؤٹ اے پروسیس. یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے پروگرام پروسیس کنٹرول بلاک میں, جس کو ہم پی سی بی کہتے ہیں. کیا کیا اسٹیٹس ہیں اگر دیکھیں آپ سلائیڈ میں, تو پروسیس اسٹیٹ یعنی اس کی کیا اسٹیٹ ہے, از اٹ ان دا رننگ اسٹیٹ, از اٹ ان دا ویٹنگ اسٹیٹ, کیا کس قسم کی ویٹنگ اسٹیٹ ہے, پروگرام کاؤنٹر کی ویلیوز, سی پی یو رجسٹرز کی ویلیوز, سی پی یو اسکیجولنگ انفارمیشن, اس کی کتنی پرائرٹی ہے, کب اس کو باری ملے گی فار ایگزامپل ٹو گیٹ ٹو یوز دا سی پی یو, میموری مینجمنٹ انفارمیشن, اینڈ لاٹ آف ادر ریلیٹڈ انفارمیشن. ٹھیک ہے, اور کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے ایک پروسیس کے بارے میں جو کہ کرنل کو, آپریٹنگ سسٹم کو پتا ہونی چاہیے. سو اسکیجولنگ انفارمیشن ہم نے کہا, پھر ہو از دا اونر آف دا پروسیس, کتنی دیر پروسیس رن کر چکا ہے. میموری مینجمنٹ اس کی انفارمیشن کہ اس کا پروسیس جو ایڈریس اسپیس ہے وہ کہاں پہ ہے, اس کا آئی ڈی کیا ہے. ایوری پروسیس ان اے سسٹم از نون بائی این انٹیجر نمبر نون ایز دا پروسیس آئی ڈی. پھر یہ بھی کہ اکثر سسٹم جو ہے وہ انفارمیشن رکھتے ہیں کہ اس پروسیس کا پیرنٹ کون تھا. اچھا, تو یہ ساری انفارمیشن پروسیس کنٹرول بلاک میں ہوتی ہے, جو ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کرنل مینٹین کرتی ہے سارے پروسیسز کے لیے جو کہ سسٹم میں رن کر رہے ہوتے ہیں یا سسٹم میں موجود ہوتے ہیں. تو اگلی سائڈ میں اگر دیکھیں تو یہ ڈائیگرام شو کر دی گئی ہے جس میں یہ ساری انفارمیشن ہوگی. سو پی سی بی کی ہوگا کیا ہے, سو اٹس بیسکلی گوئنگ ٹو بی لائک اے سی اسٹرکٹ یا سی پلس پلس اسٹرکٹ, کہ اس میں پروسیس اسٹیٹ ہے, پروسیس نمبر ہے, پروگرام کاؤنٹر کی ویلیو ہے, رجسٹرز کی ویلیوز ہیں, میموری مینجمنٹ کی ویلیوز ہیں, کتنی فائلز پروسیس نے اوپن کی ہوئی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک سسٹم میں لائک اے ٹائم شیئرنگ سسٹم جس میں کنکرنٹلی ملٹیپل یوزرز اپنے پروسیسز رن کر سکتے ہیں یا ایک ہی یوزر ملٹیپل پروسیسز رن کر سکتا ہے, تو یہ ہوتا کیسے ہے. تو اس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی ان دا فرسٹ اور دا سیکنڈ لیکچر کہ یہ بیسیکلی سی پی یو اسکیجولنگ کے تھرو ہوتی ہے. تو سی پی یو اسکیجولنگ کے بہت سے الگودمز ہیں, وہ الگودمز تو ہم دیکھیں گے ان کپل آف لیکچرز, لیکن یہ بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ سی پی یو ایک پروسیس کو دیا جاتا ہے, جب اس نے سی پی یو یوز کر لیا ہے فار سم ٹائم ایز ڈیسائڈیڈ بائی دا الگودم وی یوز, تو سی پی یو اس پروسیس سے لے لیا جاتا ہے, ایک اور پروسیس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کو سی پی یو دیا جائے گا, اور وہ جو پروسیس سلیکٹ کیا جاتا ہے اٹ از امنگ دا پروسیسز وچ آر ان دا ریڈی اسٹیٹ. تو ریڈی اسٹیٹ میں بہت سے پروسیسز ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دا اسکیجولنگ الگودم, سی پی یو کرنٹ پروسیس سے لے کے دوسرے پروسیس کو دے دیا جاتا ہے اور دوسرا پروسیس رن کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری چیزوں کو, یہ ڈائیگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, یہ السٹریٹ کرتی ہے کہ پی زیرو فار ایگزامپل سی پی یو یوز کر رہا تھا, اس سے پی ون کو ہم نے دینا ہے. جب پی زیرو سی پی یو یوز کرے گا تو پی ون ویٹنگ اسٹیٹ میں ویٹ کرے گا سی پی یو کے لیے, اگر اس کو کچھ اور نہیں کرنا, اور جب پی ون یوز کر رہا ہوگا تو پی زیرو ویٹ کرے گا. اچھا, یہ سارا ہوتا کیسے ہے؟ سوئچنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سی پی یو اسکیجولنگ الگودم ڈسائڈ کرتا ہے کہ کس پروسیس کو, وچ پروسیس امنگ دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو از گوئنگ ٹو گیٹ دا سی پی یو نیکسٹ. پھر وہ ایک اور پیس آف کوڈ ہوتا ہے کرنل میں جس کو کہتے ہیں ڈسپیچر, وہ ڈسپیچر کو بتاتا ہے. ڈسپیچر ایک کام کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ سوئچ. وہ کانٹیکسٹ سوئچ کیا ہوتا ہے؟ کانٹیکسٹ سوئچ یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ پروسیس کا جو بھی اسٹیٹ ہے, جو بھی اس کا کانٹیکسٹ ہے, اس کو سیو کر لیا جاتا ہے, اور جو چوزن پروسیس ہے جس کو اب اسکیڈول کرنا ہے, جس کو اب سی پی یو دینا ہے, اس کا کانٹیکسٹ ریسٹور کر دیا جاتا ہے سی پی یو کے اندر. تو اس کانٹیکسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ اس میں ہوں گی فار ایگزامپل دا پروگرام کاؤنٹر, ویلیوز آف دا ویری سی پی یو رجسٹرز انکلوڈنگ دا میموری مینجمنٹ,
values, registers values and so on. کرنٹ پروسیس کی وہ اسٹیٹ اس کے پی سی بی میں اسٹور کر دی جاتی ہے, اور جو نیا سلیکٹڈ اسکیجولڈ پروسیس ہے اس کی اسٹیٹ اس کے پی سی بی سے لے کے سی پی یو میں ریسٹور کر دی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے, آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوگا کمپیوٹر آرگنائزیشن کے کورس میں, کہ جب سی پی یو کی اسٹیٹ آپ سیٹ کر دیتے ہیں ان پرٹیکولر کہ پروگرام کاؤنٹر کی کیا ویلیو ہے اینڈ ویلیوز آف ادر سیگمنٹ رجسٹرز, تو سی پی یو سمپلی وڈ گو ٹو دا لوکیشن ایز پوائنٹڈ ٹو بائی دا پروگرام کاؤنٹر اینڈ اسٹارٹ ایکسیکیوشن آف انسٹرکشنز اسٹارٹنگ ود دا انسٹرکشن ایز پوائنٹڈ ٹو بائی دا پی سی بی بائی دا پروگرام کاؤنٹر. تو نئے پروسیس کی جب اسٹیٹ ریسٹور کر دیتے ہیں سی پی یو میں, پروگرام کاؤنٹر کی ویلیو سیٹ کر دیتے ہیں, تو پروگرام کاؤنٹر پروسیس P1 کی اگلی انسٹرکشن کو پوائنٹ کر رہا ہوگا. سی پی یو وڈ گیٹ ان ٹو دا فیچ ڈیکوڈ اینڈ ایکسیکیوٹ سائیکل, دا سی پی یو سائیکل, کہ اس وہاں سے انسٹرکشن پکڑے گا, اس کو ڈیکوڈ کرے گا اینڈ اٹ وڈ ٹرائی ٹو رن اٹ. ٹھیک ہے, تو دس از کالڈ کانٹیکسٹ سوئچ, کہ کرنٹ پروسیس کا کانٹیکسٹ سیو کر کے نئے سلیکٹڈ اسکیجولڈ پروسیس کا کانٹیکٹ ریسٹور کر کے کانٹیکسٹ, تو سی پی یو کرنٹ پروسیس سے لے لیا, نئے پروسیس کو دے لیا, اور اب دوسرا نیا پروسیس جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دو ایلیمنٹس ہیں اس میں کرنل کے, ایک ہے اسکیجولر جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پروسیس کو اب سی پی یو دینا ہے, دوسرا ہے ڈسپیچر کہ یہ کام کیسے ہونا ہے. اچھا, یہ کانٹیکسٹ سوئچ میں کتنا وقت لگتا ہے, دس از ڈیپینڈنٹ آن دا سی پی یو ہارڈ ویئر, کہ سی پی یو میں کتنے رجسٹر ہیں جن کو ہم نے سیو کرنے ہیں. سو ٹیپیکلی اٹ وڈ بی ان مائکرو سیکنڈس. فار اے فیو CPUs, it may get into very few milliseconds. Otherwise, generally, 20s or hundreds of microseconds. اچھا, اب اگلی سلائڈ میں آئیں تو دیکھتے ہیں ہم کہ ایک کمپیوٹر سسٹم میں we can view a computer system as if it consists of a number of queues. اس میں جاب کیو ہو گئی جس میں لیٹس سے کہ ایک یوزر نے پروسیس ریکویسٹ بھیجی اپلیکیشن رن کرنے کی, اندر ان اے ٹائم شیئرنگ سسٹم ملٹیپل یوزرز میں ڈو دا سیم ایٹ دا سیم ٹائم. تو ایک وقت میں ہو سکتا ہے کوئی 10 آپ کی ریکویسٹ آ گئی ہوں آپریٹنگ سسٹم کے پاس کہ ان ایپلیکیشنز کو رن کرنا ہے, ان کمانڈس کو رن کرنا ہے. اب ڈپینڈنگ آن کہ کتنی میموری اویلیبل ہے یوزر اسپیس میں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ابھی میموری میں آپریٹنگ سسٹم لوڈ نہ کرے, تو وہ ڈسک کے ایک ایریا میں پڑی رہیں گی جس کو ہم کہتے ہیں جاب پول. ٹھیک ہے, یا جاب کیو, اور اس کا ایک میموری میں کرنل میں ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا جو بتائے گا کہ یہ جابز ڈسک میں کہاں کہاں پڑی ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ جو پروسیسز مین میموری میں لوڈ کر دیے جاتے ہیں اینڈ دے آر ریڈی ٹو رن, ریڈی ٹو یوز دا سی پی یو, لیکن سی پی یو ابھی اویلیبل نہیں ہے, اٹس ناٹ دیئر ٹرن ٹو یوز دا سی پی یو, وہ ایک کیو میں ڈال دیے جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریڈی کیو اور رن کیو. یہ دونوں نام یوز ہوتے ہیں لٹریچر میں. سو رن کیو اور ریڈی کیو ایک ہی چیز ہے. سو یوزرز نے اپنی ریکویسٹ دی کہ یہ اپلیکیشن پروگرامز رن کرنے ہیں, کچھ اس میں سے آپریٹنگ سسٹم پرہیپس وڈ بی ایبل ٹو لوڈ امیڈیٹلی انٹو دا مین میموری اینڈ پٹ دم ان دا ریڈی کیو. کچھ کے لیے ابھی جگہ نہیں ہے, ان کو ڈسک میں رکھے گا, مین میموری میں ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا, جاب ٹیبل, جاب اس میں انفارمیشن ہوگی کہ یہ جابز جو ایکچولی لوڈ کرنی ہے یہ کہاں پہ ہیں ڈسک میں. لیٹر آن ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم دے آر گوئنگ ٹو بی لوڈیڈ ان دا مین میموری اینڈ پٹ ان دا ریڈی کیو. اچھا, اس کے بعد نمبر آف ڈیوائس کیوز, کہ ڈسک نمبر 1 کے لیے کوئی پروسیسز آئیو ان کی ریکویسٹ ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, ڈسک 2 کے لیے کوئی ٹیپ ڈرائیو 1 کے لیے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پروسیس جو ہے ان اٹس لائف ٹائم وڈ مائگریٹ فرام ون کیو ٹو اندر کیو. جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ریڈی اسٹیٹ میں جب ہوتا ہے تو اٹس ان دا ریڈی کیو, سی پی یو یوز کرتا ہے, اٹ گوز انٹو ون آف دا آئیو کیوز اور اندر کیو ایسوسیٹڈ ود این ایونٹ, اینڈ دین اٹ گوز بیک ٹو دا ریڈی کیو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, یہ جو کیوز ہیں یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی اگلی سلائڈ میں, کہ فار ایگزامپل ہماری یہ کیو ہے جس میں 2 پروسیسز ہیں, پروسیس 7 جس کا پی سی بی 7 ہے اینڈ پروسیس 2 جس کا ہم نے نمبر لکھا پی سی بی 2. تو اس ریڈی کیو میں اس وقت 2 پروسیسز ہیں, پروسیس 7 ایٹ دا ہیڈ آف دا کیو اینڈ پروسیس 2 ایٹ دا ٹیل آف دا کیو. میگنیٹک ٹیپ یونٹ 0 کے پاس کوئی پروسیس ابھی ویٹ نہیں کر رہا, ٹیپ 1 کے لیے بھی کوئی پروسیس ویٹ نہیں کر رہا, ڈسک 0 کے لیے 3 پروسیسز نے آئیو ریکویسٹ بھیجی ہے لیکن وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور اس طرح ٹرمینل یونٹ 0 پہ ایک پروسیس ویٹ کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ اگلی سلائڈ دیکھیں تو اس میں بیسیکلی ہم نے ڈرا کر دی یہ ساری کیوز, کہ نیا پروسیس آیا, اٹس ان دا ریڈی اسٹیٹ, وڈ گو ان ٹو دا ریڈی کیو.
اس کو سی پی یو اسکیجول جب ہوگا, ڈسپیچر اس کی اسٹیٹ کو رن کرے گا. اٹ مے گیٹ ٹو یوز اٹس فل سی پی یو سلائس اور پھر واپس ریڈی کیو میں چلا جائے, یا اس نے کوئی آئی او کرنی ہے تو اٹ وڈ گو ان ٹو دا آئی او کیو. ایونچولی آئی او کمپلیٹ ہوگی, اٹ وڈ گو بیک ان ٹو دا ریڈی کیو. یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اس کو, وہ ویٹ کرے گا, اپنا ختم کرے گا اور واپس ریڈی کیو میں چلا جائے گا. تو دس ڈائگرام اسینشلی شوز the queuing diagram of a computer system. اگلی سلائڈ میں ذرا دیکھتے ہیں. اچھا, اس سلائڈ میں بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکیجول کی, ابھی میں نے اسکیجولنگ کی بات کی تھی کہ ریڈی کیو میں جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ ایک آپریٹنگ سسٹم کرنل کا ایک پیس آف کوڈ ہے جس کو ہم اسکیجولر کہتے ہیں. وہ سی پی یو کس پروسیس کو اب دینا ہے ہم نے, وہ ایک پروسیس کو سلیکٹ کرتا ہے اور ڈسپیچر کو کال کر دیتا ہے اور ڈسپیچر اس کو سی پی یو دے دیتا ہے اینڈ دیٹ پروسیس اسٹارٹس رننگ. کمپیوٹر سسٹم میں 3 طرح کے اسکیجولرز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ یوزرز نے جابز دیں, سبمٹ کرائیں, جاب پول میں پڑی ہیں کچھ, ان کو میموری میں لانا ہے. یہ جو پیس آف کوڈ کرنل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم اسکیجولر. یہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا, جب میموری میں جگہ بچی تو اس نے لوڈ کرنا شروع کر دیے. سو اس کی ایک جو کریکٹرسٹک ہم کہیں گے کہ دس ڈکٹیٹس دا ڈگری آف ملٹی پروگرامنگ. ملٹی پروگرامنگ آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے کہ کتنے پروسیسز کرنٹلی رن کر رہے ہیں کمپیوٹر سسٹم پہ. تو یہ لانگ ٹرم اسکیجولر جو جاب پول میں سے جابز لے گا, مین میموری میں لوڈ کرے گا, ان کو کیو کر دے گا ریڈی کیو میں. اس اسکیجولر کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم اسکیجولر. شارٹ ٹرم اسکیجولر ہوتا ہے جو کہ چوز کرتا ہے پروسیس ٹو بی گیون دا سی پی یو نیکسٹ فرام امنگ دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو. یہ شارٹ ٹرم اسکیجولر ہو گیا. اچھا, اب ایک اور اسکیجولر ہوتا ہے کہ سم ٹائمس you need to take a process from the ready queue, from the main memory, which may be in the ready queue or it may be waiting in an IO queue or an event queue, اور اس کو temporarily ہم نے ڈسک میں ڈال دینا. یہ پروسیس, یہ جو taking a process from the main memory and putting it into on the disk temporarily is known as swapping. تو یہ کام جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں میڈیم ٹرم اسکیجولر, اس کو سواپر بھی کہتے ہیں. سو ہم نے 3 طرح کے اسکیجولر ڈسکس کر لیے. لانگ ٹرم اسکیجولر جو کہ جاب پول میں سے جابس کو مین میموری میں ڈالتا ہے اور ان کو کیو کر دیتا ہے ریڈی کیو میں. شارٹ ٹرم اسکیجولر جو وچ ڈیسائڈز ایز ٹو وچ پروسیس فرام امنگ دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو وڈ گیٹ ٹو یوز دا سی پی یو نیکسٹ. پھر ڈسپیچر کو کال کرتا ہے کہ اس کو رنیبل کر دو, تو ڈسپیچر کرنٹ پروسیس سے سی پی یو لے لیتا ہے, اس کو دے دیتا ہے ویا کانٹیکٹ سوئچنگ. تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ سم ٹائمس a process has to be taken from out of the main memory and put on the disk temporarily, اور یہ کام جو کرتا ہے میڈیم ٹرم اسکیجولر جس کو سواپر بھی کہتے ہیں. اور ڈسک کے اندر جس جگہ پہ یہ پروسیس جاتا ہے اس کو سواپ اسپیس کہتے ہیں, اور ایونچولی پروسیس واپس ریڈی کیو میں مین میموری میں لایا جاتا ہے, ریڈی کیو میں اس کو لنک کیا جاتا ہے اینڈ دین لائف گوز آن. کن کن ریزنس کی وجہ سے یہ اسکیجولرز انووک ہوتے ہیں اس کی ڈسکشن کے لیے ابھی وقت نہیں بچا, تو یہاں پہ ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ ہم نے تینوں اسکیجولرز ہمیں پتہ چل گئے ہیں کیا. نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ اسکیجولرز کن کن ایونٹس پہ انووک ہوتے ہیں, اور 2 چیزیں ہم پھر اور ابھی جو کرنی تھی وہ رہ گئی کہ ایک پروسیس کریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ٹرمینیٹ کیسے کیا جاتا ہے, ان کی کیا ریزنز ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے اگلی دفعہ. جسٹ ٹو ریکیپ کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا. ہم نے سیکھا کہ کس طرح یونکس سسٹم کے ڈائریکٹری اسٹرکچر کو براؤز کر سکتے ہیں. ہم نے مختلف کمانڈس ڈسکس کی, دا ایل ایس کمانڈ, میک ڈر, ریموو ڈر, سی ڈی, کاپی, موو اور ریموو. ٹھیک ہے, ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا ہے, پروسیس کن کن اسٹیٹس میں جا سکتا ہے, واٹ کمپرائزز اے پروسیس, پروگرام کنٹرول بلاک کی, پروسیس کنٹرول بلاک کا اس میں ہم نے ڈسکشن کی کہ وہ ڈیٹا اسٹرکچر کرنل کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے ہر پروسیس کے لیے, جس میں ہر پروسیس کی امپورٹنٹ انفارمیشن رکھی جاتی ہے, سچ ایز دا پروسیس آئی ڈی, اس کے اسٹیٹ میں ہے, اس کسی ایونٹس کے لیے اگر ویٹ کر رہا ہے تو کیا ایونٹ ہے, کتنا سی پی یو ٹائم اس نے یوز کر لیا, کون اس کا پیرنٹ پروسیس ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کمپیوٹر سسٹم میں پروسیس ڈفرینٹ اسٹیٹس میں سے گزرتا ہے. دا ریڈی اسٹیٹ, جب نیو اسٹیٹ, جب پروسیس نیا مین میموری میں آتا ہے, اٹ از ریڈی ٹو رن, سو ریڈی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے.
اٹ گیٹس ٹو یوز دا سی پی یو, رننگ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. اٹ مے ویٹ فار این آئی او اور این ایونٹ, تو وہ اس ایونٹ میں اس اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. ایونچولی اٹ رنس اینڈ ٹرمینیٹس. ان ساری اسٹیٹس کے کورسپونڈنگ کیوز بھی سسٹم مینٹین کرتا ہے. تو ہم نے پھر دیکھا کہ کیوئنگ ڈائگرام کین ریپرزینٹ اے کمپیوٹر سسٹم. دا ریڈی کیو, ڈسک آئی او کیو, ڈسک کیو, ڈسک 0 کیو, ڈسک 1 کیو, queue for processes, process waiting for a process a child to terminate and things like that. بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسکیجولنگ کیا ہوتی ہے, 3 طرح کے اسکیجولر ہم نے کہا ہوتے ہیں, لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ میڈیم ٹرم. اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے اب ہم اگلی دفعہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ. السلام علیکم.